بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں ایک اہم پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ کسی کے ساتھ عداوت کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ آج ہمارے سٹیج کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے اور ہمارے سٹیجوں پر، ہمارے جلسوں میں بہت سے احباب سٹیج پر آنے والے کئی بار کفریات کا ارتکاب کر جاتے ہیں۔ اس کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے۔ اگر نعت خوان کلام پڑھتا ہے تو یا تو وہ کسی عالم کا لکھا ہوا کلام ہو، ماہر عالم کا، جیسے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یا اگر کسی اور کا پڑھ رہا ہے تو کسی عالم کا تصدیق شدہ ہو وہ کلام، کسی عالم نے تصدیق کی ہو، اس میں تصحیح کی ہو اس کی۔ اسی طرح خطاب ہو رہا ہے، اس کے لیے بھی کوئی ماہر عالم ہو جو خطاب فرمائے۔ جس بندے کو ایمانیات کا اور کفریات کا علم نہ ہو، وہ بندہ اگر کبھی خطاب کرے گا تو ممکن ہے کہ وہ ایسی غلطیاں کر جائے گفتگو میں کہ جو کفریات ہوں۔ میں ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں۔ جیسے ہمارے سٹیجوں پہ اکثر پڑھا جاتا ہے، اور فوتگی کے موقع پہ جو محافل منعقد کی جاتی ہیں ان میں اکثر پڑھا جاتا ہے ایک کلام پنجابی میں کہ محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نہیں۔ یہ کلام آپ نے سنا ہوگا، کئی بار سنا ہوگا، آپ نے پسند بھی کیا ہو۔ اب اس کلام کا حاصل کیا ہے، ریزلٹ کیا ہے، کبھی اس پر آپ نے غور کیا؟ کبھی سوچا بھی یہ کیا ہے؟ اگر سوچا ہے تو اس کا ریزلٹ تو یہ نکل رہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاری سچی ہے، اور بے شک سچی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن دوسری بات بڑی سخت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر سارا جگ جھوٹا، حضور کے علاوہ سارے جگ کو جھوٹا کہنا، یہ کتنی بڑی جرأت جسارت ہے۔ بھئی سارے جگ میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی تسلیم کی، باقی سارے جگ کو جھوٹا کہہ دیا، جس میں کم و بیش 1,24,000 اللہ کے نبی اور رسول، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب، امت مسلمہ کے اولیاء، مجتہدین، فقہاء، تو کیا سارا جگ ہی جھوٹا ہو گیا؟ یہ بات قرآن کے بھی خلاف ہے، اور یہ بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے خلاف بھی ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ یہ ایک میں نے مثال دی۔ اس طرح بہت سی باتیں ایسی ہمارے سٹیجوں پہ ہو جاتی ہیں کہ نہ بولنے والا اس طرف توجہ کرتا ہے اور نہ سننے والا توجہ کرتا ہے۔ جب ہمارے سٹیجوں پہ اس طرح کی باتیں ہوں گی، سٹیج کا تقدس پامال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ تو پھر سٹیج پر آنے والا ہر شخص محتاط ہو کے آئے کہ میں نے کیا بولنا ہے، وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، وہ ایمان ہے یا وہ کفر ہے۔ تو سنبھل کر آنا چاہیے تاکہ یہ ہمارا سٹیج وہ ہدایت کا مرکز بنے، وہاں سے ہدایت پھیلائی جا رہی ہو، نہ کہ گمراہی تقسیم کی جا رہی ہے۔